الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کی یہاں پر نمائندگی موجود ہے. جتنے بھی ہمارے نیوز چینل ہے، جتنے بھی ہمارے نیوز پیپر ہیں، وہ یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا پریس کلب ہونے کی یہ حیثیت ہے، یہاں سے لوکل 12-13 نیوز پیپر شائع ہوتے ہیں، جو میرے خیال سے دیگر کسی ضلع سے، کسی ڈویژن سے نہیں ہوتے. ثم الحمدللہ اس پریس کلب کا سنگ بنیاد جو 79 میں ہمارے بزرگ تھے، اس وقت کے ہمارے سینئر تھے، انہوں نے رکھا تھا، ایک کمرے پر مشتمل تھا. رفتہ رفتہ اس پریس کلب کی کشادگی ہوتی گئی، اور صحافی اور جو لائرز ہوتے ہیں وہ پرو ڈیموکریٹک ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سیاسی جماعتیں کلیم ضرور کرتی ہیں، لیکن جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ پرو ڈیموکریٹک ہوتا ہے، جمہوری ذہن کا آدمی ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے ایبٹ آباد پریس کلب کو. جب پاکستان مسلم لیگ نون کی پہلی حکومت چلی گئی تھی، اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ سردار مطاف صاحب تھے، انہوں نے اس پریس کلب کے لیے فنڈ رکھا تھا، اور دیگر صوبے کے لیے جتنے بھی فنڈ رکھے گئے تھے. پرویز مشرف صاحب کی جب حکومت آئی، ڈکٹیٹرشپ آیا، اس کے بعد بھی ایبٹ آباد پریس کلب کے جو گرانٹ تھی وہ جوں کی توں رہی، اور وہ پریس کلب میں استعمال ہوئی، اور پریس کلب کی یہ بلڈنگ بڑی بنی. اس کے بعد ارتھ کوئک آیا. ارتھ کوئک میں عوامی نیشنل پارٹی نے ہمارے یہاں کے مقامی ایم پی ایس کے تعاون سے، اس وقت کے جو تھے ان کے تعاون سے ہمیں 1.25 کروڑ روپے کی گرانٹ دی، جس کو ہم نے یہ بنایا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ہمارا جو فنڈ تھا وہ انہوں نے ضائع نہیں کیا، آگے پیچھے نہیں کیا. جو دیگر ترقیاتی منصوبوں کے فنڈ تھا وہ انہوں نے ختم کر دیے تھے. باقی رہی بات، جتنے بھی اس سے پہلے حکومتیں آئی ہیں خیبر پختونخوا میں یا مرکز میں، ہر حکومت نے ایبٹ آباد پریس کلب کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، بھرپور معاونت کی، اور ہماری سرپرستی کی. جو ہماری فنڈنگ کی بات ہے یا جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے پوری کی. اور جو ہماری آؤٹ گوئنگ کے پی کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی، اس نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. اور اس کے علاوہ جو ابھی موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے. اور سب سے بڑی جو تعاون کی بات ہے، ہمارے جو ایبٹ آباد کے سویلائز سٹیزن ہے، ہمارے علماء کرام ہے، ہمارے وکلاء ہے، ہمارے ٹریڈرز ہیں، اور جتنے بھی دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کا ہمیں تعاون حاصل ہے. دوسری طرف اگر انتظامیہ کی بات کریں، جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہاں پر رہی ہے، جو بھی کمشنر صاحب یہاں پر آئے، ڈپٹی کمشنر رہے، انہوں نے بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایبٹ آباد پریس کلب کے ساتھ اچھا اپنے جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ رہے ہیں. جو آپ کے پیش رو اس سے پہلے رہے ہیں، آر پی او اور ڈی پی اوز، الحمدللہ پچھلے 10-15 سالوں سے ان کا بھی کردار، ان کا بھی ہمارے ساتھ ریلیشن، جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، وہ بھائی چارے میں اور دوستی میں بدل کر یہاں سے گئے ہیں. آج بھی وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. پریس کلب کے حوالے سے تھوڑا یہ بھی بتاؤں گا، ایبٹ آباد کے اندر تحریک صوبہ زارہ کی ایک موومنٹ چلی تھی، جس میں بہت بڑا سانحہ پیش آیا. آپ کے علم میں ہوگا یقیناً 7 لوگ جہاں پر شہید ہوئے، اور 150 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، اسپتالوں میں رہے. اور ایک وقت یہ بھی تھا، ہم نے ایبٹ آباد میں دیکھا، پولیس کے کنٹرول کے بس کی بات نہیں تھی، وہ یونیفارم میں شہر میں گھوم نہیں سکتے تھے. اور آر پی او آفس کے آگے رینجر تھی، اور اسی کنڈیشن ڈی پی او آفس کی تھی. شکر الحمدللہ ڈی آئی جی ڈاکٹر سلمان صاحب یہاں پر تشریف لائے، وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں ان کا آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمارے اس ڈسٹرکٹ کو، ہمارے ڈویژن کو امن بنانے میں ہماری، جب ان سے مشاورت کی تو ہم نے انہیں جو ایڈوائس کیا، جو ریکویسٹ کی کہ آپ اس طرح کریں، تو شما الحمدللہ وہی طریقے صوبہ زارہ کا جو کیمپ تھا، جس میں اس وقت اللہ تعالیٰ مغفرت کرے بابا حیدر زمان اور احمد اللہ خان جدون اور دیگر ڈاکٹر اظہر، مشتاق احمد غنی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں کہ لوگوں نے ہزارہ پولیس ڈاکٹر سلمان کا زندہ باد کا نعرہ بازی بھی کی. اس کی بنیادی وجہ کہ انہیں ہمیں گائیڈ لائن دی کہ یہاں پر اگر آپ ان کے کیمپ میں چلے جائیں گے تو میرے خیال سے پولیس کا مورال اور پولیس کی اور جو سول سوسائٹی یا طریقے لوگوں کے درمیان دوریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. الحمدللہ ایسے ہوا. پھر سب سے بڑی بات، یہاں پر اسامہ بن لادن کی ایک بڑی خبر بریک ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل نیوز تھی. تو ایبٹ آباد پریس کلب نے اس وقت بھی اپنا، جو یہاں کے مقامی صحافی تھے ہزار ریجن کے، اپنا پازیٹیو کردار ادا کیا. اس کی بنیادی وجہ کہ ہم یہاں پر سن آف سائل ہیں، یہ ہمارا شہر ہے، جتنا امن ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ہمارا کاروبار بڑھے گا، ہماری صحافت اچھی ہوگی.
ہمارے یہاں پر سوشل کنٹیکٹ اچھے ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ ہم کسی پر احسان یہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے, یہ لوگ ہمارے ہیں, کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارا شہر امن کا گہوارہ ہو, تاکہ جہاں ٹورسٹ سٹی بھی ہے, کیونکہ یہاں پر جو کاروبار بھی ہوتا ہے وہ 8-9 ماہ ہوتا ہے اور 4-5 ماہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو کاروبار کرنے والے لوگ بھی اسی خطے سے, ہمارے ہی بھائی ہم میں سے ہی ہیں. کوئی صحافت میں آ گیا تو کوئی پولیس میں چلا گیا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر ہمارا ہے, اس کا جتنا امن ہوگا ہمیں اس کے امن کی دائی ہے. دوسرا, ہم یہ چاہتے ہیں ایبٹ آباد کے اندر منشیات کا خاتمہ ہو, کیونکہ یہ پرامن پیسفل سٹی ہے. یہاں لٹریسی ریٹ الحمدللہ بڑا اچھا ہے. ایبٹ آباد سکولوں کا شہر اس کو کہا جاتا ہے. پورے پاکستان سے جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مختلف سکولوں میں اپنے بچوں پر یہاں پر چھوڑتے ہیں, اور اپنا جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے وہ جگر کا ٹوٹا ہوتا ہے. تو یہ پیسفل سٹی ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہمارے سکول بھی آباد ہے اور ایجوکیشن بھی اچھی ہے. تو یہاں کے لوگ بڑے سویلائز ہیں. انہیں جس طریقے سے آپ ان کو عزت دیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی کتنا جس کے ساتھ ظلم کیوں نہ کیا گیا ہو, اگر اس کو پراپر طریقے سے کنوینس کیا جائے تو یہاں پر لوگ آپ کو کبھی غلط سفارش بھی نہیں کریں گے, وہ آپ کے ساتھ کنوینس ہو جائے گے. اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے یہاں پر میں کہوں گا آپ کا ہزارہ ڈویژن کے, خاص کر ایبٹ آباد ضلع کی, جہاں کے جو ہمارے پالیٹیشین ہیں, خواہ موجودہ سیٹنگ گورنمنٹ ہے یا ماضی میں تھے, ثم الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کا کردار بھی صاف و شفاف ہے. اس لیے نہ ہی وہ لینڈ مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں, نہ ہی وہ ڈرگ مافیا کی کرتے ہیں, نہ ہی وہ لکڑ مافیا جو ہے یہ ان کی کرتے ہیں. اس طرح کی کسی ایکٹیویٹیز میں وہ آپ کو سوال کم کریں گے. اکا دکا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن وہ بھی مجبوری کے عالم میں. لیکن جہاں کے جو پالیٹیشین ہے ان کا بھی کردار بہت اچھا ہے. باقی رہی بات ایبٹ آباد کے اندر جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا انفراسٹرکچر کا ہے, ابھی شاید ریشم پر کام جاری ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سال میں کمل ہو جائے گا. دمتوڑ بائی پاس ہے وہ بھی اس سال میں کمل ہو جائے گا. یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا انکروچمنٹ کا ہے, جو کہ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی ہزارہ ریجن کے اندر آمد ایبٹ آباد ہزارہ کے لوگوں کے لیے بڑی اچھی ہو سکتی ہے. آپ کی تھوڑی سی کوشش سے جو ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا, لیکن بدقسمتی سے کہوں گا آر پی او صاحب کہ ہم لوگوں نے, یہاں کے ہم شہریوں نے, یہاں کے راشیوں نے, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی آئی ڈی پیز جہاں سے بھی آئے ایبٹ آباد میں آئے, ارتھکویک آیا تو لوگ یہاں پر آئے, تو جس کی وجہ سے پاپولیشن سیٹلر کی بہت زیادہ یہاں پر ہو گئی ہے, اور اس کی بدقسمتی کی وجہ سے انکروچمنٹ زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ کی کوشش سے, آپ کے تعاون سے آپ پروونشل گورنمنٹ کو اس طرح آسانی سے آپ کچھ کام کروا سکتے ہیں. ایبٹ آباد کے لوگوں کا جو درینہ یہاں پر ایشوز بنا ہوا ہے وہ انکروچمنٹ کیا ہے, نالوں پر پختہ تجاوزات ہے, جو سڑکیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں گاڑیوں کے لیے ہوتی ہیں, فٹ پاتھ پبلک کے لیے چلنے کے لیے ہوتے ہیں, راہگیروں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں وہ آکوپائی کیے گئے ہیں. وہاں پر ریڑیاں, تھڑے, کیبن کی بھرمار ہے. آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پروونشل گورنمنٹ, آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے, آپ کہاں سے یہ کام کروا سکتے ہیں. آپ کے پاس اس وقت آتا ہے موقع آپ کو دیا ہوا ہے, اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میر ویس نیاز صاحب آر پی او ہزارہ ہیں. ہمارے ایبٹ آباد کی جو بیرونکی ہیں, جو شہر کی خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے, اس کو بحال کرنے میں آپ کردار ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مجھے یقین ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم اپنے آفس میں, آپ کی آفس میں آ کر بریفنگ دے سکتے ہیں. جہاں پر کار پارکنگ کا مسئلہ ہے وہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے, جو تجاوزات ہے, جو لوگوں نے ریڑے تھڑے لگائے ہوئے ہیں, ان کو ہم نہیں چاہیں گے آپ بے روزگار کر لیں, ان کے رزق چھین لیا جائے. ان کے لیے متبادل یہاں پر ارینجمنٹ بھی ہے. آپ صوبائی حکومت سے یہ بات کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. دوسرا, ایبٹ آباد کے اندر سب سے جو ہزارہ ریجن کے اندر, پورے ہزارہ ریجن کے اندر اگر پولیس فورس کی بات کی جائے تو آپ مالکان کو دیکھیں, مردان کو دیکھیں, کوارڈ کو دیکھیں, سب سے کم نفری جو ہے وہ ہمارے ہزارہ ریجن کی ہے. تو آپ اس پر اگر نظر ثانی کریں, آپ جہاں پر نفری کی انتہائی ضرورت ہے, جہاں بدقسمتی ہمارے تھانوں میں 20-30 سے زیادہ نفری نہیں ہے, اگر جہاں پر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو وہ لائن سے ان کو نفری منگوانی پڑتی ہے. تو یہی پوزیشن ہماری منسیرہ میں ہے, ہری پور میں ہے. ہری پور میں تو ابھی سنا ہے 650 لوگ آ رہے ہیں, لیکن ہم چاہیں گے پورے ہزار ریجن کے اندر آپ ان کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ فرسٹ ٹائم آئے, انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی پیش رو تھے اس سے پہلے, ان کے ساتھ ایبٹ آباد پریس کلب, ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے اچھے ورکنگ ریلیشن رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کی جو ایک ملاقات آپ سے انوائٹ کرنے کے لیے گئے تھے آر پی او صاحب اور ڈی اے پی او صاحب کو, گفتگو سے اندازہ ہوا ہمارے آپ کے ساتھ
اچھے ریلیشن قائم و دائم رہیں گے، کیونکہ ہم بحیثیت صحافی کسی کے کام میں مداخلت کرتے نہیں ہیں، ایک لمٹ تک رہتے ہیں اور اپنے کام میں مداخلت تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی کبھی کسی کو کرنے دیا ہے، نہ آئندہ کرنے دیں گے، اور دوسروں کے کام میں کبھی مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے پربھات پریس کلب کو عزت بخشی۔ میں گزارش کروں گا پریزیڈنٹ پریس کلب احمد شہزاد صاحب سے، وہ آئیں، آپ کو ویلکم کہیں، جناب احمد شہزاد جدون صاحب۔ نحمد و نصلی اللہ رسول کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد و لک شکر۔ جناب آر پی او میر ویس نیاز صاحب، جناب ڈی پی او ظہور بابر افریدی صاحب، جناب ٹریفک وارڈن طارق محمود خان صاحب، راجہ صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر افسران کو پربھات پریس کلب میں پربھات پریس کلب کے ممبران، پربھات یونین آف جرنلسٹ کے ممبران کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں کہ آج یہاں پر تشریف لائے۔ ڈی آئی جی صاحب، راجہ صاحب نے بڑی تفصیلی بات کر دی ہے، تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ ضرور کروں گا کہ ہزارہ کا جو خطہ ہے یہ ماشاءاللہ بڑا ہی زرخیز ہے۔ یہاں سے بڑے بڑے پالیٹیشین لیں، قانون دان لیں، ڈاکٹرز لیں، ہر شعبے میں لوگوں نے اپنا ایک نام کمایا، اور یہ آپ کے جو پیشرو تھے قاضی جمیل صاحب، وہ ہزارہ کے ہی سپوت تھے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ پہلی دفعہ ہزارہ سے کوئی آدمی آئی جی کے شعبے پر پہنچا ہے۔ اس سے پہلے بھی افسر رہے مگر ڈی آئی جی کے پوسٹ سے جو ہے ریٹائر ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی میں بھی چیف سیکرٹری تک لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ راجہ صاحب نے اشارتاً آپ کا یہ اب سب لوگوں کو بتا دوں کہ جو ڈاکٹر کاظم نیاز صاحب ہیں وہ ڈی آئی جی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کی جو انہوں نے راجہ صاحب نے اشارتاً کہا کہ یہ کام ہم سے یہ کروا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ان کے پیچھے سے دھائیا ہے، تعلق ہے، ہم ان کے یہ ذریعے یہ بات ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ڈی پی او صاحب اور ڈی آئی جی صاحب، آپ کو کیونکہ سروس میں تقرری تبادلے یہ ایسا ہوتا ہے، اور آپ کو پورا پاکستان دیکھنے کا ملتا ہے، خاص کر جو سی ایس پی آفیسر ہوتے ہیں تمام صوبے میں جانے کا، اور وہاں پہ آپ کے ساتھ مختلف لوگوں کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ مگر تھوڑا سا آپ کو پربھات ہزارہ جو ہے وہ ڈفرینٹ نظر آئے گا۔ یہاں سویلائز لوگ ہیں، لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، اور جو ایجوکیشن کا جو تعلیم کا شہر ہے لاہور کے بعد پربھات کا نمبر آتا ہے، تو کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کا بڑا لوگ اپنی عزت مانگتے ہیں اور دوسرے کو عزت دیتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارا یہی خاصہ رہا ہے، اور جو بھی ادھر آفیسر ماضی میں آیا ہے لوگوں نے اس کو عزت دی ہے اور اس سے عزت کی توقع بھی کی ہے۔ تھوڑا سا میں بتا دوں یہ صاحب کہ جس کے نام پہ پربھات شہر ہے، ایبٹ صاحب، یہ کہتے ہیں کہ یہ جب پربھات آئے تو اس کے بعد جب یہاں سے ان کی پوسٹنگ ہوئی تو جو ہمارا ہزارہ اس وقت ضلع ہزارہ ہوتا تھا، ہزارہ ڈویژن نہیں تھا، ضلع ہزارہ تھا، تو اس کو لوگ چھوڑنے تک حسن ابدال تک گئے، اتنی اس کے ساتھ، حالانکہ انگریز تھا، اس نے رول کیا، اس نے جو کچھ بھی کیا، مگر اس نے جو ہے لوگوں کو جہاں پہ اس کے ساتھ جو کوپریشن کیا، اس نے دو طرفہ کوپریشن تھا۔ تو اسی طرح یہاں پہ جو کرائم ریٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، نہ اتنی زیادہ کچھ، آپ سوائے ایک ہری پور میں یا مسجد میں تھوڑا پربھات بڑا پرامن ہے۔ افریدی صاحب، آپ کے لیے ماشاءاللہ ایک اچھا ایک اسٹیشن، کیونکہ آپ سے بات چیت ہو رہی تھی، تو یہ بڑا پرامن شہر ہے۔ چھوٹی موٹی کروائیاں یہ تو نیچرل ہے، انسان کی نیچر ہے، قتل بھی ہوتے ہیں، ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، مگر آپ کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ، طارق محمود صاحب، راجہ صاحب بیٹھے ہیں سارے، انہوں نے یہ لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، اشتیاق صاحب بھی ہیں، یہ لوگوں کو ہر جگہ جو ہے آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز ہر صفحے اول کا کردار ادا کریں گے۔ اور یہ دوسرا جو ہمارا میڈیا ہے یہ بڑا بولڈ بھی ہے، بلنٹلی اپنے جو مسئلہ ہوگا وہ ضرور کہیں گے، اور اس پہ آپ سے ضرور پہلے انفارمیشن لیں گے۔ اس سلسلے میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو پی آر اوز ہیں، چاہے میر اعظم ہیں، چاہے واجد صاحب ہیں، یہ ہمارے ٹائم ٹو ٹائم ہمارے جنرلوں کے ساتھ ان کا لذان رہتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ میں خوش آمدید کہتا ہوں نثار خاکسار صاحب ویلیاں پریس کلب کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں، تو ٹائم ٹو ٹائم ہمارا انٹریکشن رہتا ہے۔ غلط فہمی تب بڑھتی ہے جی جب انفارمیشن کو چھپایا جائے۔ آپ جس طرح کوئی بھی بات ہوتی ہے
تو ہمیں جو ہے بر وقت پتہ چل جائے تو وہ مس کوڈ نہیں ہوگی, وہ صحیح بات پہنچے گی, تو پھر جو ہے وہ لوگوں آپ کے لیے بھی اچھائی ہوگی اور جرنلسٹوں کے لیے آسانی ہوگی. جب بات کچھ پایا جائے گا تو اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے. پھر ہر آدمی اپنی وہ بریکنگ نیوز کے چکر میں ہوتا ہے کہ یار ہماری آ جائے, ایک آدمی ہوتا ہے تو 3 لکھ دیتے ہیں جی 4-5 کلو برآمد ہوئی, کہیں جی 10 کلو ہوئی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس چیز وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آدمی غلط فہمی, جب آپ کا ہمارا تعلقات برابری کی سطح پہ انشاءاللہ جس طرح پہلے رہے ماضی میں رہے, انشاءاللہ ہم رسپیکٹ دوسرے کو دیتے ہیں اور اس سے توقع بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے میڈیا پرسنز کا ارتباط کے, ان کے جو بھی کام ہوتا ہے یہ بالکل آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کو جو بھی کام ہوگا آپ کو کہیں گے اور آپ سے توقع کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح ہمارا جو ماضی میں ہمارے ساتھ تعلقات رہے ہیں افسران کے وہ بڑے اچھے رہے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں آپ کا اس کے مزاج سے آپ سے جس طرح ملاقات ہوئی, آپ کی جو کہتے ہیں کہ وہ جدھر بھی جدھر بندہ جاتا ہے اس کی ریپوٹیشن ٹریول کرتی ہے, تو ماشاءاللہ آپ کے بارے میں ہمیں اچھی رائے ملی ہے. تو امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ورکنگ ریلیشن ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلقات انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہوگا جس طرح بھی ہے. اور میں پریس کلب ایبٹ کے والے سے تھوڑا سا یہ ڈی اے جی صاحب آپ کو ڈی پی او صاحب بتاتا چلوں کہ یہ جس طرح پشاور کے بعد ایبٹ کا پریس کلب اس وجہ سے زیادہ بڑا ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ بڑا ماشاءاللہ ہر انٹرنیشنل تو نہیں نیشنل نیوز چینل جتنے بھی ہیں, نیشنل اخبارات جتنے بھی ہیں, ان کے مقامی اخبارات میں یہاں پہ نمائندگی موجود ہے. اور بڑا ہمارا یہ تحریک صبح زارا میں جب یہ چلی تو ہمارا جو تھا نا جی اس کی تحریک کا پوری دنیا میں اس کا ہوا جی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جرنلسٹ یہ تھے کہ انہوں نے اپنا فرائض دیا. اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہوا اسامہ بن لادن کا, بہت بڑا نیوز چین تھا, مگر ہمارے جو جرنلسٹوں کی وہاں پہ سٹینڈ تھا وہ ابھی تک قائم ہے کہ وہ جیسے جاوید اقبال صاحب کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی, ان کا پہلے دن سے موقف تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ نہیں ہے. یہ چودھری صاحب سارے لوگ میرے لوگ بیٹھے سارے, انہوں نے کہا نہیں ہے, اور وہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ وہ آج تک اس کی کوئی ایسی نہیں ملی, کیونکہ باہر سے لوگوں نے آ کر ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی, کبھی اس کے وہ دیواروں پہ تصویریں بنا کر, کبھی کیا, مگر ہمارے صحافیوں نے, میں خراج تحسین پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں سب کو کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری سے رپورٹنگ کی. اور یہ ہے کہ ہم آپ اپنے کام کو سمجھتے ہیں, اپنے کام پر انشاءاللہ سارے میرے جتنے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا سے ہیں, سوشل میڈیا سے ہیں, پرنٹ میڈیا سے, ان کو اپنے کام پہ دسترس ہے. اور انشاءاللہ جب بھی اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی ایک دوسرے کو ہم کرتے ہیں. جدھر کسی آفیسر کی رہنمائی کی ضرورت ہے ادھر بھی ہم کرتے ہیں. تو اس میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. اور پورے ایبٹ پریس کلب کا اور ہزارہ پولیس کا آپس میں جو ہے وہ ایک بڑی گہرا رشتہ ہے دوستی کا, اور اس کا انشاءاللہ اسی کو ہم قائم دائم رکھیں گے. اور ہم دعا گو ہیں کہ آئندہ بھی ہم اسی طرح اس شہر کی تعمیر و ترقی میں, اس کے امن و امان کے قیام میں اس کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ جس طرح میرے راجہ صاحب نے کہا کچھ اس کی کمی ہے فورس کی, جی ہمارے ویکینسیز کام ہے, اس طرح ٹریفک وارڈن ہے ہمارے طارق صاحب, ان کی ٹریفک کی پہلے پوسٹیں آئی تھیں مگر بدقسمتی سے وہ پوسٹیں ختم کی گئی. جو صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ ان پوسٹوں کو آپ دونوں حضرات ڈی پی او اور ڈی آئی جی صاحب ان کی بحالی کے لیے کوشش کریں کہ یہاں بعد میں ابھی اسی طرح شروع ہو گیا ہے, جگہ جگہ بلا کے, کیونکہ آدمی نہیں ہے ان کے پاس, فورس نہیں ہے, اس کے لیے بھی کریں. اور خاص کر تھانوں میں بھی جو آپ جو جیسے ڈی آئی جی صاحب قاضی صاحب گئے تھے تو انہوں نے پرپوزل دی ہے کہ تھانوں کی تعداد میں بھی اضافہ کی جائے. تو ڈی پی او صاحب ڈی اے جی صاحب یہ بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور ہمارے وہی اسی طرح سلسلے ہیں. تو میں آخر میں آپ کا پھر مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے ہماری جس طرح کی. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور توقع کریں گے کہ انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. شکریہ جناب. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب. میں بغیر وقت ضائع کیے ڈی پی او ایبٹ آباد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے چند کلمات کہیں. جناب ڈی پی او صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت محترم آر پی او ہزارہ, ایبٹ آباد پریس کلب کے صدر عامر شہزاد, جدون صاحب, جنرل سیکرٹری سردار ہارون صاحب, راجہ ہارون صاحب, میرے اس میں سردار جو ہے نا, میں بلوچستان سے آیا ہوں تو ادھر سارے سردار ہیں, اور ہمارے بڑے ہی محترم بھائی سردار شفیق صاحب,
پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی بھائی ادھر آئے ہوئے ہیں، ایس ایس پی ٹریفک طارق صاحب، میرے پولیس کے افسران اور کولیگز، السلام علیکم۔ مجھے بہت ہی خوشی آج محسوس ہو رہی ہے۔ میں ابھی چونکہ آر پی او صاحب سے تھوڑا پہلے ادھر آ گیا تھا تو پریس کلب کی وزٹ بھی کی ہے۔ بڑی تاریخی بلڈنگ، تاریخی ان دا سینس کہ بہت پرانی ایک پریس کلب کی ایسوسیشن یہاں بنی، جس طرح انہوں نے مجھے بتایا، اور اتنی پیاری بلڈنگ۔ سر آپ نے پشاور پریس کلب دیکھا ہوگا، بہت چھوٹا ہے اور اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام جتنے ہمارے پریس الیکٹرانک میڈیا کے بھائی ہیں کہ اتنی زبردست ان کی لیڈرشپ رہی ہے، اور یہ جو ایکسٹینشن بھی کر رہے ہیں تو یہ لائق تحسین ہے۔ ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ پریس اور جو صحافت ہے، پہلے ہم کہتے ہوتے تھے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں، لیکن اب پوسٹ 2001 جو میں اس ٹائم تو خیر اسٹوڈنٹ تھا، اس کے بعد جتنی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں پاکستان میں، تو صحافت کا، جرنلزم کا جو پلر ہے وہ بہت ہی ایک مضبوط ستون کی حیثیت سے سامنے آیا ہے۔ اور جس طرح وہی بات ہوتی ہے کہ جس طرح آپ گروتھ کر رہے ہوتے ہیں پرسنالٹی وائز بھی، عہدے کے لحاظ سے بھی، ادارے کے لحاظ سے بھی، تو اتنی آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، آپ کی فرائض میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ تمام سینئر صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ لوگوں کا معاشرے میں بہت بڑا کلیدی کردار ہے۔ آپ معاشرے کے لوگوں کی ذہنیت، ان کی سوچ کی سمت کا تعین کرتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن کرنے میں بہت ہی مشکل ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ میں بڑا باریک بینی کے ساتھ صحافت کو اس لیے بھی دیکھتا ہوں کیونکہ وہی بات ہے، آر پی او صاحب کو بھی پتہ ہے، جتنے افسران بیٹھے ہوئے، جب ہم سی ایس ایس کر رہے ہوتے ہیں، یا میں پہلے پی ایم ایس میں تھا، میں نے پہلے پی ایم ایس کیا ہوا تھا، تو جب پھر سی ایس ایس تو ہم یہ پڑھتے بہت ہیں، یہ کالمز والمز، تو وہی عادت آج تک مجھ میں تو پرسنلی ہے کہ میں یہ آرٹیکلز اور چیزیں بہت مائنیوٹلی دیکھتا ہوں۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا انفلکس ہوا ہے تو سوشل میڈیا کا اپنا ایک امپورٹنٹ رول ہے، لیکن میں ہمیشہ زیادہ فوقیت جو ہے وہ پرنٹ اور الیکٹرانک کو اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ان کی فالوئنگ لازمی طور پہ عام جرنل پبلک کی سوشل میڈیا تک رسائی زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ اخبار اب کم ہی پڑھتے ہیں، لیکن سیریس لوگ، انٹلیکچوئل لوگ جو کہ اہم لوگ ہوتے ہیں، وہ ابھی بھی پرنٹ اور الیکٹرانک کو ہی فالو کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوشل میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے، سوشل میڈیا کا اپنا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ شیپ بھی کرتے ہیں اوپینین کو، لیکن میں وہ پرائیورٹیز کی بات کر رہا تھا۔ تو آپ لوگوں کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے، اور جس طرح راجہ صاحب نے بھی کہا اور صدر صاحب نے بھی کہا کہ ایبٹ آباد کے صحافی ایبٹ آباد کی جو سوسائٹی ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ایبٹ آباد کا شہر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تعلیم کے لحاظ سے، میچورٹی کے لحاظ سے، پروفیشنلزم کے لحاظ سے میرے خیال میں پشاور کے بعد ہی اس کا نمبر آتا ہے، اور پشاور بینگ اے کیپٹل نیچرلی وہ ہم سب کا بڑا شہر ہے، لیکن اس کے بعد تعلیمی ادارے ہو گئیں، ہمارے سیاستدان ہو گئے، ہمارے بیوروکریسی میں بڑے امپورٹنٹ ممبر رہے ہیں، ہمارے آرمی کے بڑے امپورٹنٹ ممبر اسی سرزمین سے ابھرے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنی طرف سے تو یہی کہتا ہوں، میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس میں رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو رسپیکٹ میں نے یہی سیکھا ہے، میں خود پہاڑوں سے آیا ہوا ہوں، اور یہی حجرہ مسجد میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میری طرف سے دن رات آپ کو آپ کی رسپیکٹ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، اور جو آپ لوگ بڑا اچھا بھی کر رہے ہیں، کہ جو صحیح چیز ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، جو غلط ہے اس کرٹیسائز کریں، پازیٹیو کرٹیسزم کریں، کہ تاکہ ہم اس کو امپروو کریں۔ لازمی بات ہے ہمارے پولیس میں، دیگر ڈپارٹمنٹس میں کمی بیشیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے جو افسران رہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں نے جو کمی بیشی 1-2 ہفتوں میں دیکھی ہے کوشش کروں گا کہ اس کو اور بھی امپروو کریں۔ ہماری سروس ڈیلیوری کیا ہے؟ لوگوں کے جان و مال، عزت اور آبرو کی تحفظ، اور انشاءاللہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ایبٹ آباد کے لوگوں کی ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور آپ یہ دیکھیں گے، یہ صرف لفاظی میں نہیں کہہ رہا، آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کی
انشاءاللہ خدمت کریں گے اور ہم اپنی سروس ڈیلیوری جو ہے اس کو امپروو کریں گے. اور جو میں یہ 2 ہفتوں میں نے دیکھا ہے, اگر آپ نیگیٹو, خاص کر میں سوشل میڈیا کا ذکر کر رہا ہوں, تو آپ پازیٹیو چیزیں بھی شیئر کر لیا کریں. یہ میں اس لیے اپنی شہرت کے لیے نہیں کر رہا, مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میری تصویر ہو اخبار میں یا چینل پہ میری تصویر آئے یا RPO صاحب کی آئے یا سوشل میڈیا پہ میری تصویریں ہوں. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایبٹ آباد پولیس آپ لوگوں کی اپنی پولیس ہے, تو اگر وہ پازیٹیو کام کرتے ہیں تو آپ اس کو, اب میں اگزامپل دیتا ہوں, میں پہلے ہی دن آیا تو مجھے جو پہلے سے بریفنگ ملی ہوئی تھی کہ یہاں پہ منشیات کا بڑا منشیات روز بروز جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ یقین کریں, میں نے پہلا جو آرڈر ایشو کیا اور جو پہلی ڈائریکشن تھی RPO صاحب کی ڈائریکشنز پہ کہ آپ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کریں, تو ہم نے 40 سے زیادہ بندہ ایک ہفتے میں پکڑا ہے. اور وہ بندے نہیں جو کہ میں نے باقاعدہ DSB کا افسر ادھر بیٹھا ہوا ہے, ان سے لسٹیں لی جو جینون نارکوٹکس پیڈلرز ہیں, میں نے کہا ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. اگر وہ پھر بھی نہیں چھوٹتے تو ان کے جنہوں نے ان کے خلاف رینٹ پہ گھر دیے ہوئے ہیں ان کے خلاف پرچے دیں تاکہ ان کو رینٹ پہ گھر ہی نہ ملے. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایبٹ آباد کو نارکوٹکس فری شہر بنائیں گے آپ لوگوں کے تعاون سے, اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس میں امپرومنٹ ہم لے کے آئیں گے. تو آپ اب جس طرح یہ پازیٹیو چیزیں جس طرح بھی ہیں, ہمارے POs کے خلاف کوئی کارروائی ہے, ہمارے کوٹ ابسکانڈرز کے خلاف کوئی کارروائی ہے, تو آپ اس کو بھی اجاگر کریں تاکہ لوگوں میں یہ شعور ہو تحفظ کا بھی, اور ان کو یہ پتہ ہو کہ پولیس کام کر رہی ہے اور یہ امن کے ساتھ, آسودگی کے ساتھ وہ اپنے بزنسز پہ جائیں, اسکولوں میں جائیں, اپنے کاروبار پہ جائیں, اور انشاءاللہ آپ انشاءاللہ فرق دیکھیں گے. میں آپ سے یہ بالکل وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم دن رات محنت کریں گے, دن رات کام کریں گے, خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے, اور آپ لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے, آپ لوگوں کے مشورے پہ, آپ لوگوں کی گائیڈنس پہ. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارا فرسٹ وزٹ ہے, انٹروڈکٹری وزٹ ہے. انشاءاللہ میں آپ کی انویٹیشن کے بغیر بھی آؤں گا, ویسے ہی ہم چکر لگائیں گے, اور ہمارے تمام دفاتر, DPO آفس, SDPO آفس, SHOs آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ ہر ٹائم آئیں, اور یہ بالکل آپ کو, میں آپ سے دوسری عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ DPO کو میسج کریں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. یہ آپ کے اپنے دفاتر ہیں اور آپ ہمیشہ آئیں, تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو عزت ہی ملے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو DPO صاحب. DPO صاحب الحمدللہ آج ہمارے آپ مہمان ہیں, ویسے بھی ہمارے آپ اس خطے کے اندر مہمان ہیں. آپ ہمیں سروس پرووائڈ کرنے کے لیے, پبلک کو ریلیف دینے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قاضی جمیل صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے, اسلام آباد میں ہیں, انہوں نے جو ٹیم یہاں پر سلیکٹ کی ہے, خود ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کروں یا پورے ہزار ریجن کی, ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم انہوں نے کی ہے. لیکن یقیناً کوئی بھی RPO آتا ہے یا DPOs آتے ہیں, ان کی اپنا کام کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. سعید وزیر صاحب کا اپنا تھا, اختر اجاز صاحب کا اپنا تھا, بابا خیل صاحب کا اپنا تھا, کاکا خیل صاحب کا اپنا تھا, یاسر افریدی صاحب کا اپنا تھا, عباس مجید صاحب کا اپنا تھا, محمد علی گنڈاپور صاحب کا اپنا تھا. تو ہر آفیسر کے اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت جو ہزار ریجن کے اندر تورگور سے لے کر غازی تک جو پولیس افسران کی ٹیم ہے آپ کی, ماشاءاللہ بہتر کام کر رہی ہے. اور خاص کر جس بھی ضلع کے اندر مقامی افسران ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہت سے معاملات کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اسے حل کروانے میں, اس کو سلجھانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. ہمارے ایبٹ آباد کے اندر کچھ عرصہ پہلے ٹریفک کے بڑے مسائل تھے, کیونکہ ایک تو شاہ ریشم کی ابتر حالت ہے, دوسرا اس وقت موٹر وے نہیں کھلا تھا. تو میں یہاں پر طارق صاحب کو بھی کہوں گا, ان کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کافی بہتر ٹریفک کو بہتر کرنے میں اپنا کافی کردار ادا کیا ہے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے اور خاص کر انکروچمنٹ جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے, جو پرابلم ہے. باقی ہم منشیات کی بات یا ڈکیتیوں کی بات آج میں چاہوں گا کہ اتنے زیادہ ہم نہیں کریں گے. انشاءاللہ آپ سے نشستیں ہوں گی, اس میں بھرپور طریقے سے نشاندہی بھی کریں گے. لیکن جہاں پر جو پہلے ایک طارق صاحب نے قائد صاحب کے دور میں ایک کام شروع کیا تھا, نو ہیلمٹ نو فیول, بڑا اچھا اقدام تھا, اس کو مزید رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو گاڑیوں کا ایک ٹوکن سسٹم انہوں نے شروع کیا تھا, اس وقت ہماری SP ہیڈ کوارٹر سونیا شمروز صاحبہ تھی, وہ بڑا اچھا اقدام تھا, اس کو ریوائول کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو منشیات مکاؤ میں جب شروع ہوتی ہے
اس میں آر پی صاحب اور ڈی پی او صاحب میں پورے ریجن کے حوالے سے کہوں گا جو آپ کے پاس اسپیشل برانچ کی طرف سے لسٹیں بنائی جاتی ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منشیات چھوڑ دیتے ہیں یا ضلع سے چلے جاتے ہیں, کراچی لاہور چلے جاتے ہیں, توبہ استغفار کر لیتے ہیں, تو ان کو بھی تھانہ جات کی سطح پر ان پر بھی اپنی میں خانہ پوری نہیں کہوں گا لیکن یہی کہوں گا کہ ان کو بھی لے آتے ہیں تھانے میں کہ آپ کے پاس آپ کے اوپر یہ پرانا آپ کا نام ہے. تو آپ برائے کرم ٹیسٹ پرچیز ہو. اس کے بعد یہاں پر آئس کا جو بڑا مسئلہ ہے ہماری کچھ کالجز یونیورسٹی میں ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بچے جس کے بھی ہیں سب کے بچے ہیں, یہ ہمارا مستقبل کا معمار ہوتے ہیں. نوجوان نسل جو ہے اس نے پاکستان کی بھاگ دوڑ آگے آنے والے وقت میں سنبھالنی ہے. تو کم از کم آپ جو کمپین شروع کرتے ہیں منشیات مکاؤ, اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تھانہ کے لوگ اتنے پرچے دیں گے ان کی کارکردگی ہوگی. کم از کم ٹیسٹ پرچیز والا سلسلہ ہو تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے رگڑے میں آ جاتے ہیں جن کی لسٹوں میں نام شامل ہے لیکن انہوں نے توبہ استغفار کر لی ہوتی ہے یا وہ اس ریجن میں نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ اسلام میں بھی ہے نماز میں بھی غلطی ہو جائے تو سجدہ صحابہ کیا جاتا ہے. تو جو لوگ اس منشیات جیسی لعنت سے چھٹکارا پا لے تو ان کی دوبارہ ان کو اس کام میں دھکیلنا, دوبارہ پرچے کرنا, یہ پھر دوبارہ ان کو اس راغب کرنے والی بات ہے. تو میں گزارش کروں گا آر پی او ہزارہ جناب میر ویس نیاز صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عہدیداران پریس کلب ایبٹ آباد, پولیس آفیسرز, السلام علیکم. کافی ساری باتیں پریس کلب کے عہدیداران نے بھی کر دیں, ڈی پی او صاحب نے بھی کیں. میں شروع تو اس سے کروں گا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی تک میں نے اگر کوئی وزٹس کی ہیں تو وہ اپنی اسٹیبلشمنٹس کی ہیں, اور اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ سے باہر میں نے کوئی وزٹ آج پہلے دفعہ کیا ہے تو وہ پریس کلب کا ہے. اور آپ لوگوں سے ریلیشن شپ کافی پرانا بھی ہے کیونکہ میں اسلام آباد میں کافی عرصہ رہا ہوں اور اسلام آباد پریس کلب میں بہت سارے عہدیداران جو ہیں وہ ایبٹ آباد اور اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ کافی پرانی, بلکہ چونکہ میں نے پنڈی میں بھی نوکری کی ایز اے ایس پی, تو بہت سارے جرنلسٹ ایسا ہم سمجھیں گے کہ ہم اکٹھے ہم نے ترقی کی, اور ترقی کے منازل طے کرتے کرتے میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اب بیورو چیف بن گئے ہیں اور ہم ڈی اے جی بن گئے. سو یہ ایک ساتھ ہے جو کہ چلتا ہے, اور اس میں جتنی ہم ایک دوسرے کی مدد سے معاشرے کی اصلاح کر سکیں, اسی میں ہمارا سب سے بڑا میں سمجھوں گا فائدہ ہے معاشرے کا بھی, اور ہمیں اس کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شاید ہمیں اسی کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے. باتیں جو بھی ہوئیں میں صرف اتنی بات کروں گا کہ پولیس ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہر وقت اسکروٹنی میں رہتا ہے. ہمیں اسکروٹنائز کرنے کے لیے عدالتیں بھی ہیں, ہمارے اوپر چیک رکھنے کے لیے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور ان میں سے ایک جو کلیدی کردار ہے وہ پریس بھی ادا کرتا ہے. اور اس سے ایک تو ہماری اصلاح ہوتی بھی ہے, بہت ساری چیزوں میں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ مسائل تھے اور یہ چیزیں تھیں, یا اگر آپ سوسائٹی کی چیزوں میں اور جو مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس پہ ہمارا ایکشن بنتا ہو اور ہم وہ لے لیتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح سے ہماری مدد ہی ہے. کرائم کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بہت ساری سوشل ایشوز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی ہی مدد سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ڈی پی او صاحب نے کہا کہ ہم تو جب ایون ایگزام دیتے ہیں تو ایگزام دینے کے لیے بھی ہمارا سب سے بڑا جو ایک انحصار ہوتا ہے وہ اچھے اخبارات پہ ہوتا ہے, اور ان اخبارات میں جیسے جو بھی آرٹیکلز ہیں, اوپینین بلڈنگ جو تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ انہی آرٹیکلز کی تھرو ہوتی تھی, اور اوپینین آپ کا ایک دن میں یا 5 منٹ میں نہیں بنتا تھا.
آپ ان آرٹیکلس کو فالو کر رہے ہوتے تھے, پھر آپ اس پہ اپنے ایک مائنڈ میک کرتے تھے, اپنا ایک آرگیومنٹ بلڈ کرتے تھے, اور پھر جا کے اپنا اوپینین فارم کرتے تھے کہ اور یہی لکھاری جو تھے یہ آپ کی اس اوپینین کو کسی نہ کسی طرف شیپ کر رہے ہوتے تھے اور موڑ رہے ہوتے تھے. آج کل کی اوپینین بلڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئک ہو گئی ہے. ابھی بس واٹس ایپ پہ آپ نے میسج دیکھا اور آپ نے اوپینین بنا لیا کہ فلانے نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے, اور جی بس اب ہم نے اس سے بدلہ لینا ہی لینا ہے, اور اس کو ہم نے کسی نہ کسی اس تک پہنچانا ہے. اسی طرح سے اگر یہ پولیس والا ہے, یہ فلانی جگہ پہ کھڑا ہے, اور اگر اس انداز میں کھڑا ہے تو بس یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس کی اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, کیا ہوا, یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اس وقت کہ یہ ایشو تھا کیا یا کس طرح سے کراپ اپ ہوا تھا, نو بڈی ہیز اینی آئیڈیا. لیکن آگے اس کو پھیلا رہے ہوں گے, اس کو مزید گروپوں میں شیئر کر رہے ہوں گے, اور ایک طرح سے لوگوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوں گے اس طرح کے لوگ. سو میری اپنی میں سوشل میڈیا پہ بالکل ایکٹیو نہیں تھا, اور یہ جو پچھلے 2-3-4 سال میں ایف آئی اے میں رہا تو میں نے تو کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا تھا. مجھے ان چیزوں سے بالکل ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ الرجی ہے کہ جی وہ فلانا ادھر جا رہا ہے, اس نے یہ کر دیا ہے, اس نے وہ کر دیا ہے. لیکن یہ آج کی ضرورت بن گئی ہے. یہ آج کی ضرورت اس طرح سے بن گئی ہے کہ اگر آپ کی پریزنس نہیں ہے تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہے, اور اگر آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی طرف ایک نیگیٹو وہ بن جاتا ہے لوگوں کا ایک طرح سے کہ جی یہ تو نہ کسی سے بات کرتے ہیں, نہ کسی کو کوئی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اور انفارمیشن شیئرنگ پہ ایک بات ہوئی کہ جی آپ ہمیں بتا دیا کریں اور ہم سے چھپایا نہ کریں. اب بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جس پہ ہم آپ کو بالکل تیار ہوتے ہیں, ہر طرح کی بات بتانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور انفارمیشن دیتے بھی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ انفارمیشن ہم دیتے ہیں تو یہ انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. ریسنٹ ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں, یہ جو سیالکوٹ موٹر وے والا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا خاتون کے ساتھ. اب اس میں میڈیا جو تھا وہ سب سے زیادہ بتا رہا تھا کہ جی اس کا فلانا موبائل ٹریک ہو گیا ہے, اس کی فلانی سم جو تھی وہ ٹریس ہو گئی ہے, اس کا آئی ایم ای مل گیا ہے, اور وہ ساری انفارمیشن اس بندے تک ہم سے بھی پہلے پہنچ رہی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے سارے فٹ پرنٹس مٹاتا آگے جاتا جا رہا تھا. اسی طرح سے ہم اگر اور بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح کی کہ جس میں جیسے جب پولیس مقابلہ چل رہا ہوتا اس میں لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے جی پولیس نے یہاں پہ مورچہ سنبھالا ہوا ہے, مجرم اس جگہ پہ موجود ہیں. اب اگر ان کے پاس ایک ٹی وی وہاں پہ موجود ہے یا ان کے پاس ایک 4G کا موبائل ہے جس پہ ان کے پاس چینلز چل رہے ہیں تو وہ لائیو دیکھ سکتے ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. سو اس قسم کی انفارمیشن بیسکلی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں ہیلپ کرنے کے بجائے, لا انفورسمنٹ کو ہیلپ کرنے کے بجائے, یہ ان مجرموں کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے جن کے خلاف آپ بھی ایک حصہ ہیں اس سسٹم کا کہ جس میں آپ ان کا اختتام چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آج کل چونکہ ریٹنگ کی گیم ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ پیپل شوڈ بی سوئچ ٹو دیئر چینل اور ٹو واٹ ایور میڈیا جو بھی ان کا ہے اس کو وہ بلانگ کرتے ہیں. سو اس قسم کی چیزوں پہ ہماری ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں کسی کو ڈائریکٹلی بلیم نہیں کرتا, میرا خیال یہ ہے کہ جرنلزم میں بھی کوئی ایک طرح کی مانیٹرنگ اور اس کی ریگولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح ہمارے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اسی طرح سے ان ساری چیزوں میں کیپیسٹی بلڈنگ کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ کام کرنا چاہیے. اس پریس کلب کی بلڈنگ کی بات ہوئی, پشاور کی تو چلے جو بھی ہے, میں چونکہ اسلام آباد میں رہا, اسلام آباد میں کنٹینروں میں ہے پریس کلب. ایک جگہ کنٹینر رکھا ہوا ہے, دوسری جگہ کنٹینر رکھا ہوا ہے, ایک میں ہال بنایا ہوا ہے, دوسرے میں میس بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح سے پنڈی کا پھر بھی چلے کوئی تھوڑا بہتر حالات میں ہے, لیکن وہ اسلام آباد والا تو بس اسی طرح کا ہے. تو اگر اس سے میں کمپیریزن میں اسلام آباد ایبٹ آباد پریس کلب کی بلڈنگ اور آپ کی جو فیسلٹیز ہیں اس کا موازنہ کروں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پی یا پشاور سے تو کیا آپ پاکستان میں
بہت اعلیٰ درجے پہ ہیں اس وقت اگر اس طرح سے دیکھا جائے. اور آپ کے جرنلسٹ سے میری ملاقاتیں ہوئیں کچھ، تو جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے اور میل ملاپ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت بہترین ہے. اور یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ملا ہوں ان سے اور میں نے بات کی ہے. یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہے دوسری جگہوں کے مقابلے میں. ایک بات آپ نے ریپیٹ کر کے کی دونوں حضرات نے کہ جی ایبٹ آباد ایک بڑا پرسکون شہر ہے اور ایجوکیٹڈ ہے اور یہاں کے لوگ بھی اس لحاظ سے سویلائزڈ ہیں اور نفری کی کمی ہے. تو نفری کی کمی ہے اس لیے کہ آپ ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ کوئی کرائم نہیں ہے. تو جتنا آپ یہ بار بار کہیں گے اتنا ہی اوپر کے لوگ یہی سوچیں گے کہ جی نفری بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ تو سارے لوگ اچھے ہیں. تو جس جگہ اچھے لوگ ہوں گے وہاں پہ تو پولیس کا کام ہی کوئی نہیں ہے پھر. اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا اس تعریف کو کم کر لیں تو نفری بڑھ جائے گی. نفری کے حوالے سے میں، آپ تو خیر چونکہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کی ہر خبر پہ نظر بھی ہوتی ہے، تو ہری پور کی تو منظور ہو گئی ہے. ٹریفک کی آپ نے بات کی، اس کی بھی ویکنسیز منظور ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ایبٹ آباد میں آپ کو ایک واضح چینج نظر آئے گی ایز فار ایز ٹریفک پولیس از کنسرنڈ. اور اسی میٹنگ میں جس میں میں گیا ہوا تھا تو سی ایم صاحب کو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ سر یہ صرف ہری پور کا اور یا کوہستان کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے نفری کی دقت جو ہے وہ ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں سب سے زیادہ ہے. تو انہوں نے اسی وقت اس پہ اگری کیا اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ ایک پروپوزل بنائیں اور ایبٹ آباد اور مانسہرہ کی نفری کو بھی مزید بڑھائیں. تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اور جلد از جلد جیسی ہماری یہ پروپوزل منظور ہوتی ہے، سیٹیں اپروو ہوتی ہیں، کیونکہ فائنینشیل کرنچ ہے پورے ملک میں اس وقت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور وسائل کی کمی تو ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کیس پرسو نہ کریں. ہمیں اپنے لیے نفری تو مانگنی ہی مانگنی ہے اور اس کی بیسک وجہ یہی بھی ہے کہ ایبٹ آباد میں نے چونکہ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یہاں بہت آتا جاتا رہا ہوں اور رہا ہوا بھی ہوں، تو ایبٹ آباد بالکل بدل گیا ہے. یہ وہ ایبٹ آباد ہے ہی نہیں جو آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے کا ایبٹ آباد تھا. اور اس میں بلیم اس لیے بھی نہیں کرتا لوگوں کو کہ اگر ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے اگر وہ اچھی ہوتی تو یہ نہ ہو سکتا ہوتا کہ لوگ انکروچ کرتے، ہر جگہ پہ کوئی تھڑا بنا لیتے یا ہر جگہ پہ کوئی اسی طرح سے دکانیں آگے لے آتے، سڑک کو قابو کر لیتے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کب اس کو ہٹایا جائے، اور اس میں پھر ہم آگے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا نیگیٹو سا امیج آ رہا ہوتا ہے کہ جی پولیس نے وہاں پہ آ کے اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تجاوزات گرا دیں. اور جبکہ جب تجاوزات آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو اس کا گرانا تو بنتا ہی ہے، لیکن اول تو یہ ہے کہ وہ تجاوزات ہونی چاہیے ہی نہیں تھیں. شروع میں ہی اگر اس طرح کی چیز کو روک لیا جاتا تو بعد میں یہ مسئلہ نہ بنتا. لیکن لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، وسائل کی کمی ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں کوئی درمیانی راستہ پھر نکالنا پڑتا ہے اس کو مزید بہتر کرنے کا. جیسے میں ٹریفک میں بھی رہا تو اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ چونکہ آپ کے پاس جگہ کافی ہوتی ہے تو آپ بہت ساری چیزیں امپروو کر سکتے ہوتے ہیں. آپ ہر جگہ فش بیلی بنا سکتے ہوتے ہیں، کوئی یو ٹرنز بنا سکتے ہوتے ہیں، لیکن ایبٹ آباد میں اس طرح کی کوئی جگہ چھوڑی نہیں کسی نے کہ سوزوکیاں کہاں پہ پارک کی جائیں، اس کو کس جگہ پہ جا کے لوگوں کو اتارنے کے لیے کوئی فیسیلیٹی بنائی جائے. ڈی پی او صاحب نے آتے ہی ایک کریک ڈاؤن کیا ان سوزوکیوں پہ جن کے پاس پرمٹ نہیں تھے، اور میرے خیال میں 50 گاڑیاں تو پہلے دن انہوں نے بند کر لی تھی بیکاز ان کے پاس اس قسم کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی. لیکن ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف اس پہ ایک بڑی مہم سی چل پڑی کہ جی انہوں نے اتنے لوگوں کے چالان کر دیے ہیں، اتنی گاڑیاں بند کر دی ہیں، یہ کر دیا ہے. اب obviously this is a reformatory process. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. یہ جو ایک تو ہے نا پروفیشنل جرنلسٹ، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کی کوئی نیگیٹو پازیٹیو دیکھتے ہیں، چیزوں کو وے کرتے ہیں اور پھر اپنا ایک اوپینین
اخبار میں یا جو بھی آپ کے پیجز ہوتے ہیں اس پہ دیتے ہیں. ایک ہیں وہ جرنلسٹ جو بس آج کل ٹیلی فون کی وجہ سے جرنلسٹ بن گیا ہے. بس اس نے جی فون اٹھایا اور اس پہ ایک خبر اس نے بنا دی یا اس نے اپنا چینل بنا دیا ہے اور اس پہ پھر وہ ایک اور میں نے کچھ چینلز دیکھے ہیں جن کی 5-6 لاکھ کی فالوئنگ ہے. جو اچھے جرنلسٹ ہیں ان بیچاروں کی 5,000 کی فالوئنگ ہے. اور یہ جو اس قسم کے ہیں جو کبھی حکیموں کی باتیں کر رہے ہیں تو کبھی کس چیز کی باتیں, ان کی 5 لاکھ اور 10 لاکھ کی فالوئنگ. سو یا تو ہمارے لوگ زیادہ تر انٹرسٹڈ ہی شاید اس طرح کی باتوں میں رادر دین کہ وہ کسی اچھی چیز کی طرف جائیں. تو ان لوگوں نے بھی ہمیں بڑا خراب کیا ہوا ہے کہ وہ ہر کسی بات پہ اپنا ایک اوپینین دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پروفیشنل جرنلزم جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے نیگیٹیولی امپیکٹ ہو رہی. بیکاز ہر کسی کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی جرنلسٹ ہی ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک چینل کو نام بھی اس طرح سے اپنا دیا ہوا ہے جو لگتا بالکل ایک آفیشیل کسی ریپرزنٹیشن لگ رہی ہوتی ہے. سو ان چیزوں پہ بھی آئی تھنک تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ریگولیٹری فریم ورک تو ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے نہ اوپنلی اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہوں. یا چلے ڈیبیٹ تو ایک الگ چیز ہے لیکن ہر چیز کو خبر تو نہ بنا دیا جائے نا, جو بھی بنانا چاہے اس کو. سو انشاءاللہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہوگا, یہ انشاءاللہ لمبا چلے گا. آپ لوگوں کے تعاون سے ہم مزید بہتری اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر لے کے آئیں گے. آپ جو آئیڈینٹیفائی کریں گے ہم انشاءاللہ اس پہ جو ہم سے رولز اور ریگولیشنز کے تحت ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے. جو آپ سوشل ایشوز آئیڈینٹیفائی کریں گے اس پہ انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے. ڈی پی او صاحب آلریڈی یہاں ہو گیا, ہری پور ہو گیا, مانسیرا ہو گیا, کوہستان, جہاں بھی اس طرح کی کوئی ایشو آئے گا. تھوڑا یہ ہے کہ جیسے اب میں کوہستان کے جو علاقائی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ان کے سوشل ایشوز ڈیفرنٹ ہیں. ان کو اس طرح سے پرکھنا کہ جیسے یہ بھی ایبٹ آباد کی طرح ہو جائے آئی تھنک پاسبل ہے نہیں, اس میں ٹائم لگے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی رپورٹنگ کریں, اگر ہم اپنی اوپینین میکنگ کریں تو انشاءاللہ مسائل کم ہوں گے زیادہ ہونے کے بجائے. اور بالکل جیسے ڈی پی او صاحب نے بھی کہا ہمارا آفس جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل اپنے آفس کی طرح ہے. جب بھی آپ آنا چاہیں, جس ایشو پہ ہم سے بات کرنا چاہیں, سوائے جیسے میں نے کہا کہ ان ایشوز کے جس میں ہم سمجھتے ہوں کہ شاید یہ تفتیش کو جیسے یہ تھا اپنا اقرار جو ہے اے آر وائی والا, اس کے ساتھ میں نے اسلام آباد میں ایس ایس پی تھا, ہم نے ایک پروگرام کیا اور میں اتنا امپریس ہوا جس قسم کی انفارمیشن وہ لے کے آیا تھا. اور ایک گینگ ہم نے پکڑا یہ جو ہاسپٹل سے بچے اغوا کر کے لے جاتے تھے. تو اس طرح کی کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی اس طرح کی ایفرٹ ہوئی ہو, اس پہ آپ ہمیں اپنے سے 2 قدم آگے پائیں گے. تو انشاءاللہ یہ ساتھ قائم رہے گا اور ہم اس میں مزید بہتری لے کے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی.